اس لیے اللہ کی نظر پیش کرے. یہ قربانی اللہ کی نظر ہے، یہ قربانی اللہ کو اپنے مال کا دینا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ 3 دن جو قربانی کے ہیں، ان 3 دنوں میں سب سے افضل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے خون بہاؤ. اور یہ جتنے 10 دن ہیں، اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو آج کے بعد جو پہلی رات آ رہی ہے اس سے لے کر عید کی رات تک یہ 9 دن اور 10 راتیں بنتی ہیں. اللہ کہتا ہے والفجر، اور مجھے قسم ہے اس صبح کی جس صبح کے بعد عید آنی ہے. اور ایک جگہ ہے والفجر، اور اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس صبح کی پاکیزگی کی جو 9 ذی الحج کو تم عرفہ میں جمع ہوگے. 9 ذی الحج کی شروع کے فجر کی قسم ہے. ولیال عشر، اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے جن راتوں میں تمہیں عبادت کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند کی رویت ہو جائے اور ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو لوگوں ان میں سے ہر رات کو عبادت کرنا. یہ 10 دن 9 دن اور 10 راتیں پوری کی پوری عبادت کے لیے ہیں. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ 9 دن روزے رکھنے کے ہیں. 8 دن اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں 1 سال کے روزے کا ثواب اللہ دے گا. اور پھر فرمایا یوم التاسعہ، اور 9 ذی الحج کا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا. سنتم من قبلہا و سنتم من بعدہا، 1 سال کے تمہارے پچھلے گناہ معاف کرا دے گا، اور 1 سال کے جو آئندہ زندگی میں آنے والا ہے ایڈوانس میں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. 9 ذی الحج کے دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مغفرت کے لیے خاص کر دیا. فضل ابن عباس 15-16 برس کے لڑکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے پلٹ رہے تھے تو آپ نے چچا کے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا بچہ ہی سمجھ کے، اور وہ تھے بھی اتنی عمر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف لے جا رہے، حج کا موقع تھا، اور فضل ابن عباس جس طرف سے عورتیں آ رہی تھیں وہاں ٹکٹکی باندھ کے کچھ لڑکیوں کو دیکھنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں آتا ہے، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور فضل اس روایت کو سب کو سناتے تھے بڑی خوشی سے، اور فرماتے تھے کہ میں نے جس طرف دیکھنا شروع کر رکھا تھا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سر میرا پھیر دیا دوسری طرف کو، اور مجھ سے کہا میرے بچے آذا یوم من یملک سمعہ، یہ 9 ذی الحج کا دن ہے، اور اس دن میرے بچے جو نگاہ کے استعمال کو صحیح رکھتا ہے، وَسَمْعَهُ، اور صحیح بات سنتا ہے، وَيَمْلِكُ لِسَانَهُ، اور آج 9 ذی الحج کے دن میں سوچ سمجھ کے بولتا ہے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس لیے 9 ذی الحج خاص طور پہ روزہ رکھنا اور اپنے آپ کو ان معائب سے پاک رکھنا، اور یہ جو باقی دن ہیں ان میں روزہ رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام دنوں میں 2 چیزیں پڑھتے رہنا، ایک وہ جملے جس میں اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے، تسبیح نہیں فرمائی، سبحان اللہ وغیرہ یہ نہیں، حمد الحمدللہ یہ بھی نہیں، فرمایا 2 چیزیں پڑھنا. ان 9 دنوں میں سب سے زیادہ خدا کو جو چیز پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی توحید کو بیان کیا جائے اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے، حتیٰ کہ 10 ذی الحج کو جانور اس کے لیے ذبح کیے جائیں، اور جانوں کا اللہ کی نظر میں پیش کرنا یہ خود اعتراف ہے کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے اور سارے نفع اور نقصان تیرے قبضے میں. اس لیے فرمایا اللہ اکبر
کثرت سے پڑھو ان 9-10 دنوں. آخر پہ ایام تشریق رکھ دیے، کہا اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور فرمایا کثرت سے پڑھتے رہنا. یہ جو آپ نماز کے بعد سنتے ہیں دعا میں، وہی چیز ارشاد فرمایا. اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر کا ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت فرمایا ہمیشہ پڑھتے رہنا ان 9 دنوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک جگہ آیا ہے ارشاد فرمایا کثرت سے ان دنوں میں پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ سارے دنوں میں پڑھنا، اور فرمایا ان دنوں میں روزہ رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان دنوں میں کثرت سے اللہ سے دعا مانگنا، کثرت سے اللہ سے دعا مانگنا. آپ نے فرمایا لوگوں ان 9 دنوں اور 10 راتوں میں اللہ ہر ایک کی دعا کو قبولیت کا شرف دیتا ہے. کثرت سے مانگے. ہم غافل ہیں ان دنوں میں. دیکھو اعتکاف رمضان میں کرتے ہیں، ایک رات کے لیے پورا عشرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 9 اور 10 راتیں ہیں ذی الحج کی، ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر. اس میں کیوں نہیں اٹھتے؟ اور فرمایا ہر روزہ تمہارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کراتا ہے. تو کرنے کے کام، اگر ذی الحج کا آج چاند نظر آتا ہے، ان راتوں میں عبادت کرنا ہے، اس کے دنوں میں روزے رکھنا ہے 9 ذی الحج تک، اور کثرت سے اس جملے کو پڑھنا ہے. عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں گھومتے تھے اور اونچا اونچا پڑھتے تھے، اور کہتے تھے لوگوں دکانوں پہ بیٹھے ہو یہ پڑھو، یہ دن ہے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے. اور آخر پہ پہنچ کے قربانی کر دینا، یہ پوری طرح اقرار ہے کہ اللہ ہم تجھے ہی بڑا مانتے ہیں، اللہ ہم تجھے ہی پروردگار مانتے ہیں، تیری کبریائی ہے. اور لے آخر پہ جان ہے نا، تو یہ کہے کہ جان دے دے، میں جان بھی دینے کو تیار ہوں، تیری مہربانی، یہ دمبا یہ بکرا یہ جانور قبول کر. کیا اچھی بات خسرو نے کہی ہے. درد ہا دادی و درمانی ہنوز. زندگی بڑی تلخی میں گزری، لیکن میرے محبوب میں تیری یاد بھلا نہیں سکا. جاں زتن بردی و در جانی ہنوز. میری روح کو کھینچ کے تو نے جسم سے الگ کر لیا، لیکن میری روح کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوئی. ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، دونوں جہان کی ہر چیز اپنی قیمت طلب کرتی ہے. پیسے اور قیمت دو اور چیز لے لو، اور تو نے اپنی ذات کی اللہ قیمت یہ لگائی ہے کہ میں ایک جان دے دوں. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے رب تیرے مقابلے میں 1000 جانیں قربان کر کے بھی تجھے حاصل کروں تو بھی اپنا نرخ اپنا ریٹ اور بڑھا. تو میرے اندر